جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا ہے سر، اس کیس کا کیا فیوچر آپ دیکھتے ہیں سر؟ اچھا، مجھے جو ان کے اوپر چارجز لگ گئے ہیں کم از کم جو ٹاپ سٹی کے حوالے سے تھے، وہ تو ظاہری بات ہے لگتا ہے کہ کافی سنگین ہے، لیکن جس معاملے کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں اور وہ پنڈورا باکس اگر پوری طرح کھل گیا اور اس میں جنرل فیض اور آگے جو سیاسی جو لنکس ان کے بن رہے ہیں ایلیجڈلی، وہ اگر ثابت ہو گئے، گواہ اس کے موجود ہو گئے، تو وہ میرے خیال میں جنرل فیض کے لیے بھی اور آگے اگر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب سے بھی وہ تعلق واسطے جڑ گئے تو میرا خیال میں شاید وہ پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل کر سکتا ہے، وہ کیس بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ سر آپ کی خبر کیا ہے اس پہ کہ 9 مئی کا جو اب نیا ایک جیسے آپ پنڈورا باکس کی بات کر رہے ہیں اس میں ان کی انوالومنٹ آپ کے پاس کوئی خبر ہے سر اس سلسلے میں کہ یہ واقعی شامل تھے اس میں؟ میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے تو سر، لیکن جنرل فیض حمید کی ابھی پچھلے دنوں انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری تھی، انہوں نے کہا کہ 50 سے زائد جو سیاستدانوں کے ساتھ ان کے رابطے تھے اور جس میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، تو اس کیس میں آگے جا کے بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے خلاف کچھ زیادہ مواد یا زیادہ ایسی چیزیں آئیں گی جس سے ان کو مزید ان کے اوپر گرپ آ سکتی ہے؟ اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا، آپ نے جملہ استعمال کیا ان کے ساتھ رابطے تھے۔ جنرل فیض کی ریٹائرمنٹ کے بعد میرا بھی ان سے رابطہ ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے کیا میں کوئی کنسپریسی تھیوری میں انوالو؟ میں ایک جرنلسٹ ہوں، ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے ہم رابطے کرتے ہیں اور بڑے جرنل سے کیے ہیں، صرف جنرل فیض سے نہیں کیے ہوئے۔ مشرف صاحب کے پتہ نہیں کتنے انٹرویوز کیے تھے، وہ بھی تو جنرل ہی تھے نا، تو کسی جنرل سے رابطہ کرنا کیا ممنوع ہے؟ ہاں، رابطے کس نوعیت کے ہوئے ہیں؟ جی جی، کیا وہ کسی پلاننگ میں ہوئے ہیں، کسی 9 مئی کی سازش، کوئی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کی سازش؟ اگر تو اس سلسلے میں ہوئے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی پکڑ ہونی چاہیے، لیکن خالی رابطے ہو جانا تو میرا نہیں خیال اس میں۔ لیکن سر ان کے ادارے کا ایک رول ہے، پرنسپل ہے، آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ 5 سال تک آپ کسی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، کسی ایسی جگہ پہ وابستگی نہیں شو کر سکتے، تو لیکن سر ان پہ الزام تو یہی ہے کہ وہ باقاعدہ اس جماعت کے ساتھ رابطے میں بھی تھے اور 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس میں ان کی انوالومنٹ بھی تھی اور وہ ان کو ڈائریکشنز بھی دے رہے تھے کچھ قیادت کو سر۔ جی، تو اس بارے میں سر آپ کی کیا رائے ہے سر؟ میں یہ آپ سے میں نے عرض کیا تھا نا، جب آپ نے ان کے بارے میں پہلا سوال کیا تھا تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ اگر تو یہ ثابت ہو گیا تو پھر بہت ڈینجرس ہوگا، ثابت آپ نے کرنا ہوگا، لیکن صرف رابطے کر لینے سے بات نہیں بنتی۔ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ باجوہ صاحب جب ریٹائر ہوئے تھے تو ان کی ریٹائرمنٹ کے میرے خیال میں 1 ہفتے کے بعد شہباز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو وہ پرائم منسٹر ہونے کے ناطے ان سے ان کے گھر گئے تھے چائے پینے کے لیے۔ کیوں گئے تھے؟ پھر ان کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ملتے ہیں کرٹسی کے اندر تو آپ مل لیتے ہیں، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، میں نے دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو کوئی پلاننگ ہوئی ہے گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کی یا کوئی ایسی پولیٹیکل سازش کے اندر جنرل صاحب انوالو رہے ہیں، پھر تو ڈیفینیٹلی اس کی تو پکڑ ہوگی، اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن صرف رابطے ہو جانا تو میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے۔ میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ کبھی کبھار بہت سی خبروں کی تصدیق کے لیے ہم لوگ کئی جنرل سے رابطے کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیے اس کو کیا ہوا تھا، یہ ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیے، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ تو سر آپ بطور فیلڈ رپورٹر، بطور صحافی یہ مانتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک بات کرتی کہ موجودہ پارلیمنٹ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، تو سر آپ بھی یہی مانتے ہیں سر؟ کافی حد تک، کافی حد تک، کمپلیٹلی نہیں لیکن کافی حد تک۔ اس میں فارم 47 جو ہے وہ صرف پنجاب کے اندر نہیں چلا، وہ کے پی کے اندر بھی چلا، کے پی میں بھی چلا، یہ بھی تو پھر مانا ہے نا۔ بالکل صحیح۔ اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ کہیں کہ وہ کس بنیادوں پر بنی ہے۔ میں پی ٹی آئی کے چند ایسے لوگوں کو کے پی کے اندر سے جانتا ہوں جن کو ہروایا گیا، اور جب ہم ویسے ان سے پرائیویٹلی بیٹھ کے پوچھتے ہیں تو وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں ہمیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے ہروایا، تو یہ تو وہاں پہ بھی ہوا ہے۔ یہ پورا کا پورا الیکشن ہی جو 8 فروری کا الیکشن ہے، اس کی کریڈیبلٹی بہت سنگین قسم کے سوالات، اور میں چونکہ بات صحافت کی ہو رہی تھی، میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا، یہ ناانصافی ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب 2024 کے الیکشن رگڈ تھے، 2018 کے نہیں تھے، یا 2018 کے رگڈ تھے، 2024 کے نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایک صحافی ہیں، آپ ریگنگ کو جتنی دفعہ دیکھیں اتنی دفعہ بولیں کہ بھائی ریگنگ ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کے لیڈر کے اگینسٹ ہو تو آپ آسمان سر پہ اٹھا دیں، لیکن جب آپ کے لیڈر کے حق میں ہو تو آپ کہنا نہیں یہ تو بہت اچھا ہوا، یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے ضمیر کی کوئی آواز نہیں ہے آپ، تو وہ چاہے کوئی بھی آئے، گنگو تیلی آئے، کوئی بھی آئے، اگر وہ الیکشن رگڈ ہیں ہر دفعہ بولیے
کہ وہ رگڈ ہے. اب میرا نہیں خیال کوئی شخص یہ کہے گا کہ جناب 8 فروری کے الیکشنز میں ریگنگ نہیں ہوئی, یا کوئی یہ کہے گا کہ 2018 کے الیکشنز میں ریگنگ نہیں ہوئی. اس وقت بھی ہوئی تھی, اب بھی ہوئی تھی. ہاں ایک اور جو فارمولا بیچ میں بولا جاتا وہ یہ تھا اس وقت کم ہوئی تھی اب زیادہ ہوئی تھی. اور بھائی ہوئی تو تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تب بھی فون آتے تھے, اب بھی فون آئے ہیں. تب بھی لوگوں کو پریشرائز کیا جاتا تھا پارٹیاں بدلیں, اب بھی پریشرائز کیا جاتا. تب عمران خان صاحب بینیفیشری تھے, آج شہباز شریف صاحب بینیفیشری ہیں. ہر دفعہ بولیے یہ ہے صاحب. سر یہ حکومت 5 سال اپنی مدت پوری کرے گی سر؟ اس بات کا شہباز شریف صاحب کو بھی یقین نہیں ہوگا. آج اگر ان سے سوال کریں گے نا آپ, تو وہ بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہاں جی 5 سال یہ حکومت پوری کرے گی. پاکستان میں آج تک کوئی کسی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے کیے؟ کبھی نہیں کیے. تو شہباز شریف صاحب کس طرح, جب آپ کا ٹریک ریکارڈ 75 سال سے یہ چل رہا ہے, تو اب وہ کس طرح یہ گارنٹی دیں؟ اللہ کرے کر لیں. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اسٹیبلٹی رہے اس ملک کے اندر جیسے بھی رہے. لیکن آپ عمران خان صاحب جب 2018 میں آئے تھے تب ان کے بارے میں بھی کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ یہ ہٹ جائیں گے. لوگ تو 5 کیا 10 سال کی باتیں کر رہے ہیں. جی 10 سال پلان ہے, 30 تک کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ختم ہو گیا. آج بھی ہمیں یہی لگ رہا ہے سیم پیج ہے, بالکل اکٹھے نظر آتی ہیں تصویریں, سب کچھ ٹھیک ہے. کس بات کے اوپر سوئی پھنس جائے یو نیور نو, کچھ نہیں کرتا. سر کچھ شخصیات کے آپ سے نام شیئر کروں گا, آپ ان کا نام سن کے پہلے آپ کے دماغ میں کیا ہے, کچھ مشورہ دینا چاہیں انہیں یا آپ کی رائے ان کے بارے میں کیا ہے, تو سر آپ بتائیے گا. سر بلاول بھٹو زرداری. سر بلاول بھٹو زرداری بڑے پیشنیٹ نظر آتے ہیں مجھے. ان کے اندر ایک جوش جذبہ مجھے نظر آتا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سندھ کے اندر محدود کر کے رکھی ہے. وہ ایک سندھ کے پولیٹیشین کے طور پہ اب جاننا شروع ہو گئے. ان کی والدہ اور ان کے نانا پورے پاکستان کے وہ لیڈر تھے. اپنے آپ کو نیشنل سٹیج کے اوپر لے جانا چاہیے میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری کو, اور ٹائم بڑی تیزی سے ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے. میاں محمد نواز شریف. میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے اپنی اننگز اب کھیل دی ہے, اور میرے خیال میں اب ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے. اور کیونکہ آبسولیٹ ہو چکے ہیں وہ, میرے خیال میں آج کی سیاست سے بالکل آبسولیٹ ہو چکے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ اس دنیا کے اندر جو ہے سوشل میڈیا نام کی ایک چیز بھی آ چکی ہے. ان کو نہیں پتا کہ آج زندہ رہنے کے لیے اس کیمرے کو فیس کرنا پڑتا ہے, آپ کو انٹرویوز دینے پڑتے ہیں. ان کو آج بھی عادتیں پڑی ہوئی ہیں 80s اور 90s کی, کہ 4 کالم نگار میں نے اپنے ساتھ بٹھائے, ان کو میں نے جہاز کی سیر کرائی, ان کو 2 روٹیاں کھلائیں, ان کے پلیٹوں کے اندر میں نے چن کے بوٹیاں ڈالی. یہ کل جو ہے صبح میرے حق میں کالم لکھیں گے اور میری جے جے کار ہو جائے گی. وہ ٹائم چلے گئے, وہ ٹائم چلے گئے. لیکن میاں صاحب کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا. تو ان کی بیٹی کو پھر بھی احساس ہے, وہ اسٹرگل کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں, لیکن ان کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ماڈرن وے آف کمیونیکیشن اب کیا ہے. میاں صاحب آج بھی اخباروں کی سرخیوں کے اندر ہی پھنسے ہیں. سر وزیر اعظم محمد شہباز شریف. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ میرا خیال میں جتنے بھی پولیٹیشینس اس وقت موجود ہیں ان کے حوالے سے سب سے زیادہ ایڈمنسٹریٹولی اگر کوئی اسٹرانگ ہے تو وہ شہباز شریف صاحب. اگر مجھے چوائس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, لیکن شہباز شریف صاحب کی ایک بہت بڑی ویکنیس ہے کہ وہ اوریٹر بڑے ویک ہیں, بڑی ہی بورنگ تقریریں کرتے ہیں, بڑی ہی بورنگ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں. تو مائک کے آگے اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے ان کو چاہیے کہ اپنے کاموں پہ بس دھیان دیں. وہ ان کی اسٹرینتھ ہے. وہ میرا خیال میں مجھے جتنے بھی پرائم منسٹرز کے بارے میں پتہ لگا ہے, چاہے وہ میاں صاحب ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, عمران خان صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, سب سے جلدی صبح شہباز شریف صاحب اٹھتے ہیں. اور میرے سننے میں آیا تھا کہ پہلے جب بالکل نئے یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے تو یہ صبح 7 بجے میٹنگ شروع کر دی تھی انہوں نے. پھر وہ چند سرکاری افسروں نے کہا کہ سر ہمیں بچوں کو اسکول تو چھوڑنے دیا کریں, تو پھر اب میٹنگ جو ہے وہ 9 بجے شروع ہوتی ہیں. تو یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. لیکن ان کی ویکنیس جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ یہ جو پبلک سپیکنگ ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جلسے جلوس ان کا ایریا نہیں ہے. سر مریم نواز شریف. مریم صاحبہ کو ایک بہت بری عادت پڑی ہوئی ہے, اب سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے. وہ یہ ہے کہ میرے ارد گرد نا تقریباً 25 کیمرے کام کر رہے ہیں, میری ویڈیوز بن رہی ہوں, میری تصویریں کھنچ رہی ہوں. اس شوشا کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ دھیان چلا گیا, بہت زیادہ. اور عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے نا, عوام کے ساتھ جو کنیکشن ہے, وہ مریم صاحبہ کافی حد تک لوز کر چکی ہیں. اس کو ری اگنائٹ کرنے کی ضرورت ہے. کوشش کر رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں, لیکن ڈائریکشن میری نظر میں خراب ہے. ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے ان کی ڈائریکشن درست کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ غلط ایریا کے اندر جا کے محنت کرتے رہیں, اپنا سر مارتے رہیں, اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں.
ایسی جگہ ایسے جگہ کے اوپر جا کے محنت کریں جو آپ کی اسٹرینتھ ہو. مریم صاحبہ جب مثال کے طور پہ جب عوام میں نکلتے, آج تک آپ نے کتنی کالجز یونیورسٹیز میں جا کے ان کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے؟ جی ہارڈلی کبھی بھی. یوتھ تو یہ جا کے ذرا کالجز میں حال تو دیکھیں. میں تو اکثر یونیورسٹیز میں شوز کرتا ہوں جی ذرا جا کے کالجز کا حال دیکھیں کہ نون لیگ کے حوالے سے یا مریم نواز کے حوالے سے یہ اسٹوڈنٹ سوچتے کہ وہ مذاق اڑائیں گے, یقین کریں ہنسیں گے ان کے اوپر, تو ان کو آئیڈیا نہیں اس بات. سر حافظ سید عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو سب سے بڑا جو کام کرنا چاہیے وہ میڈیا سے تو انٹریکٹ کریں. میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرتے وہ. آئی ڈونٹ نو ان کے کوئی ریزنز ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میڈیا شاید کو مینیپولیٹ کر دیتا ہے بات کو, یا کیا ایسی بات ہے. ون آف دوز آرمی چیف جنہوں نے ابھی تک ہارڈلی کوئی میڈیا سے انٹریکشن کی ہے, اور اگر کسی تقریب میں اگر ہوا بھی ہے چند جرنلس کے ساتھ تو بڑا محدود پیمانے پہ وہ گفتگو ہوئی ہے, کوئی زیادہ کھل کے وہ بات نہیں کرتے. سو آئی تھنک کرنا چاہیے انہیں اس سارے معاملے کے اوپر, تاکہ بہت سی مسکنسیپشنز جو ہیں اس کو کلیئر ہونا چاہیے میرے خیال میں. اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی آرمی چیف ہو, چاہے وہ موجودہ ہوں یا ماضی کے ہوں, ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ الٹیمیٹلی لیگیسی کا سوال ہوتا ہے کہ آپ لیگیسی کیا چھوڑ کے جائیں گے. تو اگر عاصم منیر صاحب سمجھتے ہیں کہ میں ایک اچھی لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میری لیگیسی جو ہے وہ ابھی اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اس کام پہ دھیان دینا چاہیے. سر مولانا فضل الرحمان صاحب از اے ویری ویری شروڈ پولیٹیشین. میرے خیال میں پاکستان کے اندر کم ہی ان کے پائے کے ایسے سیاستدان ہوں گے جو اپنی اتنی سی اسٹرینتھ کے ساتھ بھی جو ہے وہ میجورٹی کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا بڑی کیچ 22 سچویشن میں پھنس گئے ہیں. ایک جگہ اپنے پرانے حلیفوں کے سے دور ہو گئے ہیں اور اپنے حریفوں کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جس حریف کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی سے تو KP میں مقابلہ ہے. تو جائیں کدھر اس کو اچھا وہ قریب آنے بھی نہیں دے گا. عمران خان صاحب جو ہیں مولانا صاحب کی ضرورت صرف تب تک ہے جب تک خان صاحب جیل میں ہیں. جس دن خان صاحب باہر آ گئے نا انہوں نے مولانا صاحب کو اٹھا کے یوں کر کے سائڈ پہ کر دینا, وہ پتہ ہے اس بات.